بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اخوتی الطلبة، كيف حالكم؟ كيف الصحة؟ درسنا اليوم 104 أو 4 بعد 100، وموضوع درسنا عطلة عيد الأضحى. طيب، يعني في عيد الأضحى بقرہ عید میں چھٹیاں، اس کے متعلق آج کا ہمارا حوار ہے۔ فالحوار يتعلق بعطلة عيد الأضحى، فتعالوا نتكلم ونتحاور ونتعلم من خلال هذا الحوار كلمات جديدة ومفيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. عطلة عيد الأضحى، بقرہ عید کی چھٹیاں۔ فقال احمد طاب صباحك یا اخی۔ طاب یطیب، اچھا ہو جائے آپ کی صبح، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح کو اچھا گزارے۔ طاب من الطیب، اچھا ہونا۔ طاب صباحك یا اخی۔ فقال بلال اطاب اللہ ایامك یا اخانا۔ اطاب اللہ، اللہ آپ کے دنوں کو بھی اچھا کرے۔ فقال احمد بشرنا، بشرا یبشر، ہمیں خوشخبری دو، امر کا صیغہ ہے۔ بشرته بکذا، بشرته بالکتاب الجدید، بشرته، میں نے فلاں کو بشارت دی، نئی کتاب کی خوشخبری میں نے دی۔ بشرت الطالب بأنه فاز فی الاختبار، میں نے طالب علم کو خوشخبری دی، بأنه فاز، کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، فی الاختبار، امتحان میں۔ فقال بشرنا کیف قضیت عطلة العید، آپ نے عید کی چھٹیاں کیسے گزاری؟ قضا یقضی، گزارنا۔ فقال بلال قضیتها فی سرور، خوشی سے گزاری ہے، وبہجۃ، یہ بھی خوشی ہے، وارتیاح، راحت کے ساتھ۔ ارتاح یرتاح، ارتاح الطالب یوم الجمعہ، طالب علم بہت راحت سے رہا جمعے کے دن۔ فقال احمد این کنت فی ایام العید، عید کے دنوں میں کہاں تھے؟ این کنت، آپ کہاں تھے؟ فی ایام العید، عید کے دنوں میں۔ فقال کنت بین اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تھا، واحبتی، اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، واصدقائی، دوستوں کے ساتھ۔ احبتی یعنی جو مجھے محبوب ہیں، احبہ، احبہ دوست کو بھی کہتے ہیں اور چاہنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ کنت بین اہل بیتی، گھر میں تھا، واحبتی، چاہنے والوں میں تھا، واصدقائی، دوستوں میں۔ فقال احمد هل زرت اقرباءک، زارا یزور، زیارت کرنا۔ هل زرت اقرباءک، آپ نے اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ داروں کی زیارت کی، اپنے رشتہ داروں میں گئے تھے؟ فقال نعم، جی ہاں، زرتهم ای زرت الاقرباء، وہنأتهم، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی عید کی۔ ہنأ یہنئ، ہنأ زید استاذہ، ہنأ زید استاذہ، زید نے اپنے استاد کو مبارکباد دی۔ ہنأ تہنئہ، تہنئہ کہتے ہیں مبارکبادی کو۔ فہنأتهم کذالک بحلول العید المبارک، کہ بھئی عید کا دن جب آیا ہے اور حاضر ہوا ہے تو اس کی میں تمہیں مبارک بادی دیتا ہوں۔ وہنأت اقربائی بحلول العید المبارک، فہمنا؟ فقال له احمد ترى هل ضحیتم هذه السنة، گمان کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے، یا ترى تو یعنی یظن، گمان کیا جاتا ہے۔ ترى هل ضحیتم، کیا تم نے قربانی کی ہے؟ هذه السنة، اس سال۔ ضحى یضحی، قربانی کرنا۔ ضحى زید بکبشۃ، کبشہ کہتے ہیں دمبے کو۔ ضحى زید بکبشہ، زید نے قربانی کی ہے کس کے ساتھ؟ دمبے کے ساتھ۔ فقال نعم، جی ہاں، ضحینا بتیس، ہم نے تو بکرے کے ساتھ یعنی بکرے کی قربانی کی ہے۔ ضحینا، ضحیت، میں نے قربانی کی۔ ضحینا، ہم سب نے قربانی کی، بتیس کبیر، بڑے بکرے کے ساتھ۔ وانتم، اپنا بتاؤ، اور تم لوگوں نے کیا کیا؟ وانتم وانت
فقال احمد نحن ضحینا، ہم نے قربانی کی ہے، والحمد للہ بکبش املح، بکبش یعنی دمبے کے ساتھ جو کہ املح تھا، ٹھیک ہے. ما معنى الأملح لو تنظرون في القاموس، وأنا على ما أرى أملح يكون فيه ممكن أشعاره كثيرة، أو في عينيه سواد، أو في رجليه سواد، والله أعلم، أنا لا نسيت. طيب بکبش یعنی بخروف، دمبے کے ساتھ ہم نے بھی قربانی کی. فقال بلال هل ساعدت اباکا، کیا اپنے باپ کی مدد کی تھی؟ ساعد یساعد مساعدتا، ساعد زید اخاہ، زید نے اپنے بھائی کی مدد کی، فی حمل المتاع، سامان اٹھانے میں، متاع سامان، حمل اٹھانا. ساعد زید اخاہ فی حمل المتاع، زید نے اپنے بھائی کی مدد کی سامان اٹھانے میں. فہکذا فی ذبح الکبش. هل ساعدت اباکا، کیا نے اپنے والد صاحب کی مدد کی تھی، فی تقطیع اللحوم، گوشت کاٹنے میں، وتوزیعها، اور اس کو بانٹنے میں. قطع یقطع تقطیع، کاٹنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا. وزع یوزع توزیع، تقسیم کرنا. قسم یقسم تقسیم. وزع الطالب اللحم علی الفقراء، طالب علم نے گوشت بانٹا فقراء کے اوپر، فقیروں میں. وتوزیعه. فقال احمد نعم، جی ہاں. فقد شغلت فی تقسیم اللحوم، مجھے مشغول رکھا تھا کہ میں گوشت تقسیم کروں، علی الفقراء والمساکین، مسکینوں اور فقیروں میں نے گوشت تقسیم کیا. فهذا هو الحوار يتعلق بعطلة عيد الأضحى. تعالوا نقرأ مرة. عطلة عيد الأضحى. أحمد طاب صباحك يا أخي. بلال أطاب الله أيامك يا أخانا. أحمد بشرنا كيف قضيت عطلة العيد. بلال قضيتها في سرور وبهجة وارتياح. أحمد أين كنت في أيام العيد؟ بلال كنت بين أهل بيتي وأحبتي وأصدقائي. فقال أحمد هل زرت أقرباءك؟ بلال نعم، زرتهم وهنأتهم بحلول العيد المبارك. أحمد ترى هل ضحيتم هذه السنة؟ بلال نعم، ضحينا بتيس كبير وأنتم. قال أحمد نحن ضحينا والحمد لله بكبش أملح. بلال هل ساعدت أباك في تقطيع اللحوم وتوزيعها وتقسيمها؟ قال أحمد نعم، فقد شغلت في تقسيم اللحوم، فقد شغلوني، مجھے مشغول رکھا تھا، على الفقراء والمساكين. فهذا يكفي اليوم، سنأخذ درسا إن شاء الله أفيد ومفيدا بعد هذا. والسلام عليكم.